السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اس وقت چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 5 اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کاسٹ آف گڈس سولڈ، CGS جو میں نے بتایا تھا. یہ ہم لوگوں نے کلاس میں سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کلاسز جو ہے وہ ہماری رک گئی تھیں. جہاں تک ہم نے کیا تھا اس کے بعد میں اس کے فوراً بعد سے سٹارٹ کر رہی ہوں. اچھا، یہ آپ دیکھ لو، ہے ہمارے پاس السٹریشن نمبر 5-6. اسے پچھلی ساری میں کرا چکی ہوں. السٹریشن نمبر 5-6 ہے، اس کو دھیان سے دیکھ لو. یہ کہتا ہے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچر اینڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ انوینٹریز آف FOH آئٹم. کامل کیمیکل کمپنی لمیٹڈ ہیز had following inventories at the beginning and at the end of the accounting year, June 30th 2000 something. اب آپ یہ دیکھو انوینٹریز ہیں، یہاں پر اس نے دیا ہوا ہے جولائی 1 اور جولائی 30 2000 جو ہے وہ لیٹ سپوز 2020 رکھ لیتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لو، یہاں پر انوینٹریز اس نے دی ہوئی ہیں. ایک آپ کی ہے فنش گڈس، ایک اوپننگ ہے، ایک کلوزنگ ہے، ایک ورک ان پروسیس، ایک مٹیریلز، ایک لوز ٹولز اور ایک فیکٹری سپلائز. یہ ٹوٹل اس نے 5 انوینٹریز یہاں پہ دی ہیں. فنش گڈس یہ وہ گڈس ہیں جو کہ کمپلیٹلی مکمل ہو چکے ہیں، مطلب ہم نے بنا لی ہیں. ورک ان پروسیس گڈس کی وہ انوینٹری ہے جو ابھی پروسیس میں ہے، ابھی ہم نے مکمل نہیں کی، اس کا کوئی نہ کوئی کام ابھی پینڈنگ ہے. مٹیریلز ہے، را مٹیریل جس کو کہتے ہیں. اوپننگ انوینٹری اور اس کی کلوزنگ ہے. لوز ٹولز اور فیکٹری سپلائز، یہ دو باتیں نہیں ہیں. پہلی بات لوز ٹولز پر آ جاتے ہیں. لوز ٹولز ہماری فیکٹری اوور ہیڈ کا، مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، جو کہ مینوفیکچرنگ مشینری کے اسپیئر پارٹس کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. اور فیکٹری سپلائز کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فیکٹری کی مینٹیننس کو، کلیننگنس کو، ان چیزوں کو مینٹین کے لیے کوئی انوینٹری منگواتے ہیں جینیٹل سروسز پرفارم کرنے کے لیے، صفائی، مینوفیکچرنگ اور مینٹیننس کے لیے، اس کو ہم فیکٹری سپلائز کہتے ہیں. اب یہ اس کی اوپننگ، ان سب کی اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹریز انہوں نے دے دی ہیں. پرچیز فار دا ایئر، مٹیریل کی بھی پرچیزز دی ہوئی ہیں، لوز ٹولز کی بھی پرچیزز دی ہوئی ہیں، اور فیکٹری سپلائز کی بھی پرچیزز دی ہوئی ہیں. ادر ڈیٹا ریلیونٹ ٹو دا ایئر ڈائریکٹ لیبر ہے، جو میں نے بتایا تھا لیبرز کی وہ ویجز جو کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ پروڈکشن سے ہے. انڈائریکٹ لیبر یہ وہ لیبر ہے جس کا تعلق پروڈکشن سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر ہم پروڈکشن مکمل نہیں کر سکتے. جیسے انجینئر کی تنخواہ ہے، سپروائزر کی تنخواہ ہے، کنویئر بیلٹ پہ بندہ کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ ہے، سیکیورٹی گارڈ کی ہے. یہ انڈائریکٹ لیبر ہوگی. الیکٹریسٹی بل ہے کس کا؟ فیکٹری کا. رینٹ آف فیکٹری بلڈنگ ہے. فیکٹری آفس سیلریز، جو وہ لوگ جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کی سیلریز ہیں. پلانٹ کی ڈیپریسیشن ہے. کیریج انورڈ، جب آپ چیزیں اپنی پریمیسز میں منگواتے ہو، فیکٹری میں منگواتے ہو پروڈکشن کے لیے، تو جب وہ آپ کے پریمیسز میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کا جو آپ کرایہ پے کرتے ہو وہ کیریج انورڈ ہے. نیکسٹ ہے انٹرسٹ آن لون، اور یہ ہے لون جو آپ نے لون لے کے کوئی بھی کاروبار کے کام سٹارٹ کیا ہے. اور ایڈورٹائزنگ، ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں. انٹرسٹ آن لون آپ کو پتہ ہے یہ انکم اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور ایڈورٹائزنگ چیزیں بننے کے بعد کا خرچہ ہے. یہاں پہ کہتا ہے پریپیئر کاسٹ آف گڈ اسٹیٹمنٹ فار دا کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ. تو ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں انٹرسٹ آن لون اور ایڈورٹائزنگ نہیں پڑھا تھا. یہ دونوں چیزیں کس میں آئیں گی؟ انکم اسٹیٹمنٹ. یہ انٹرسٹ آن لون تو انکم اسٹیٹمنٹ جائے گا، جو بھی ہم نے نہیں بنانا. ایڈورٹائزنگ یہاں کا خرچہ نہیں ہے، یہ بھی ادھر نہیں آئے گا. یہ چیزیں بنانے کے، پروڈکشن کے بعد کا خرچہ ہے. تو ہم تو صرف کاسٹ آف گڈ سولڈ کا ہی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس کویسچن میں امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں آئیں گی. اور باقی جو اس کا پرفارما ہے وہ میں یہاں پہ بورڈ پہ بناتی ہوں، اور پرفارما بورڈ پہ بنا کے پھر آپ کو اس کی ویلیوز پٹ کرنا سکھاتی ہوں.